الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ فی اول کلامنا وفی اوسط کلامنا وفی آخر کلامنا. گزشتہ تقریباً 150 سال سے کروڑ کروڑ ڈالر خرچ کر کے دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں، خاص طور پر مغربی ممالک میں، اور اس میں بھی سر فہرست امریکہ ہے، یہ ریسرچ ہو رہا ہے کہ انسانی دماغ کیسے کام کرتا ہے. اس لیے کہ ظاہری طور پر دماغ جو ہے وہ ایک پلپلے قسم کا ایک مادہ ہے، اور کچھ اس میں ظاہری آنکھوں سے کچھ باریک باریک نسیں نظر آتی ہیں بس، لیکن یہ ہے کہ پورے جسم کو وہ کنٹرول کرتا ہے. تو یہ دماغ ہے کیا؟ اور پھر کسی کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، کسی کا دماغ درمیانی قسم کا ہوتا ہے. دماغ تو سب کا ایک جیسا ہے. بہت کوئی ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنسی اپنے اندر رکھتا ہے، ذہانت رکھتا ہے. کسی کی قوت حافظہ حیران کن ہوتی ہے، اور کسی کو ابھی گھنٹے بھر پہلے کی بات یاد نہیں رہتی ہے. تو یہ کیا آخر یہ دماغ ہے کیا؟ یہ کیوں اس کے اندر میں اس قسم کی کمی بیشی یا کس قسم کی چیزیں ہیں؟ تو اس پر بڑی بڑی بہت ایڈوانس ترین لیبارٹریز میں اور ایڈوانس ترین ٹیکنالوجیوں کو استعمال کر کے ایک ریسرچ ہو رہا تھا، اور ابھی بھی جاری ہے. وہ ایسا نہیں کہ ختم ہو گیا، لیکن اس نے پچھلے 150 سال میں بہت بے پناہ چیزوں کو دریافت کر لیا کہ بھئی انسان کے دماغ میں یاد رکھنے کا جو میموری کا حصہ ہے وہ کہاں ہے، کیا ہے، وہ کیسا فنکشن کرتا ہے. اس کو جب غصہ آتا ہے تو کون سا دماغ کا حصہ زیادہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، کون سا متحرک ہوتا ہے. جب اس کو کوئی دکھ غم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، دماغ میں کس قسم کی تبدیلیاں آتی ہے. کچھ کیمیائی مادوں کا مجموعے کا نام ہے دماغ. دماغ کوئی گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے. تو یہ کیا ہے آخر، اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اور اس کے پیچھے جو
اغراض و مقاصد تھے وہ بھی بالکل دوسرے تھے۔ وہ دراصل یہ تھی کہ دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، ممالک ہیں، ان کے پیش نظر یہ تھا کہ ہم دنیا کی دوسری قوموں کو اور دوسرے غیر ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں کے دماغ کو ہم کیسے کنٹرول میں کریں، اس کی کیا شکل ہے، اس کا کوئی امکان ہے کہ نہیں امکان ہے۔ تو بہت سی چیزیں اس میں، اب وہ تو ایک بہت ہی دوسرا علمی موضوع ہے، وہ بہت سی چیزیں انسان نے اس میں دریافت کیا کہ اس کے روحانی خیالات کا مرکز دماغ کا کون سا حصہ ہے۔ یہ جو پیشانی کا یہ بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ جس کو قرآن نے کہا، جب کسی کے سامنے، اب جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں اس وقت دین کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کے دماغ کا سب سے زیادہ ایکٹیویٹ حصہ یہ ہو رہا ہے۔ اس طرح کے پورے دماغ کے اوپر بہت باریک بال سے باریک تار لگا کر ان کا کنیکشن دیا گیا کہیں کسی ڈسپلے کے اوپر، اور دیکھا گیا کہ دماغ کا کون سا حصہ جب متحرک ہوتا ہے تو کس طرح وہ بلنک ہوتا ہے، کدھر وہ ہو رہا ہے۔ اب یہ دماغ کا پورا اسکرین کے اوپر خاکہ ہے۔ اب جب کسی کے سامنے روحانی باتیں کی گئی تو اسپریچول جو اس کا حصہ ہے وہ یہ حصہ ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا تھا کہ بالناصیۃ، قرآن یہ نے کہا کہ آخرت میں جو ہے وہ بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، جھوٹی پیشانی۔ اب یہ ظاہری اعتبار سے جھوٹی پیشانی، کوئی پیشانی پہ لکھا تو نہیں ہے کہ یہ جھوٹی پیشانی ہے، یہ سچی پیشانی ہے، اور یہ ایسی ہے وہ ویسی ہے۔ یہ اندر کا یہ جو سسٹم ہے اس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا تھا۔ اور اللہ جو ہے وہ مخلوق کے ناصیے کو پکڑا ہوا ہے، یعنی اس کا اسپریچول جو پاور ہے وہ خدا کے کنٹرول میں ہے۔ اسی طرح کوئی سیکچول باتیں کی گئی جو اس کو سیکچول اپیل اس کو کرے، تو کون سا دماغ کا حصہ زیادہ بلنک ہوا، متحرک ہوا، تو پتہ چلا کہ اچھا یہ حصہ یہ ہے، یہ حصہ یہ ہے، یہ حصہ۔ اس طرح پہلے پورے دماغ کے ایک ایک حصے کی اسٹڈی کی گئی۔ اب اس کے بعد میں دیکھا گیا کہ اس دماغ کو مختلف قسم کے خیالات ڈال کر اس کے کس کس حصے کو کیسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ MK الٹرا نام کی ایک ٹیکنالوجی دریافت کی گئی جس کے ذریعے سے انسانی دماغ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی کے خیالات جو ہے مجرمانہ، مثال کے طور پر کسی سے کچھ کام لینا ہے، کوئی اس سے جرم کروانا ہے، کسی کا مرڈر کروانا ہے، تو اس کو مختلف اس MK الٹرا کی اس ٹیکنالوجی سے اس کو ایک ٹرانس حالت میں پہنچایا جاتا ہے، ایک ایسی حالت جو بالکل نہ نشے کی ہے نہ غیر نشے کی ہے، اور اس کو جو میسیجز آ رہے ہیں وہ میسیجز اس کی پوری باڈی کو، اس کے پورے خیالات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بڑے بڑے دنیا کے اندر جو بہت بڑے بڑے فگر تھے، ان کے جو مرڈر ہوئے ہیں، قتل جو ان کو کروایا گیا ہے، ان قاتلوں کو پہلے اسی ٹرانس کنڈیشن میں لایا گیا، جیسے جان ایف کینیڈی ہے، ابراہیم لنکن ہے، شاہ فیصل ہیں۔ شاہ فیصل کا تو ابھی بہت پرانا واقعہ بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ شاید 25-30 سال پرانا واقعہ ہوگا شاید، یا اور تھوڑا بہت آگے پیچھے کا ہوگا۔ تو شاہ فیصل کا جو قاتل تھا ان کا بھتیجا تھا، وہ امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اس کو شراب اور شباب اور ڈرگس کے ذریعے سے اس کے دماغ میں کچھ میسیجز اپلوڈ کیے گئے۔ یہ جو موبائل ہے نا، یہ موبائل دوسرا، یہ دماغ کی نقل ہے، یہ انسانی اس دماغ کی نقل کی گئی ہے۔ تو اب اس کے دماغ میں یہ میسیجز ڈالے گئے کہ یہ تیرے باپ کا قاتل ہے، اس نے تیرے باپ کو قتل کر کے یا تیرے باپ کی بادشاہت کا حق چھین کر
یہ غاصبانہ بادشاہت پر قابض ہوا ہے، شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. اور اس کے اندر جو ہے شاہ فیصل کے لیے انتقام اور دشمنی کے جذبات ڈال کر اس کو ایک ٹرانس کنڈیشن میں لایا گیا. اس کے بعد اس کو بھیجا گیا واپس سعودی عرب، اور اس نے اپنے ہی چچا کا قتل کر دیا. اس کے بعد میں جب اس کا دیکھا گیا، اس کو سب وہ ہوا، اس کا چیک اپ ہوا قاتل کا جو پورا، تو پتہ چلا کہ یہ دماغی حالت اس کی درست نہیں ہے. لیکن شریعت میں جو ہے سزا معاف ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہوتا ہے، تو اس کو پھر اس کی سزا قصاص کے طور پر اس کو قتل کیا گیا. اسی طرح دنیا کے بڑے بڑے جو لوگوں کو ان ٹرانس کنڈیشن میں لایا جاتا ہے. اندرا گاندھی کے جو قاتل تھے ان کو بھی ٹرانس کنڈیشن میں لا کر ان سے قتل کروایا گیا. تو یہ جو دماغی قوتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جو صدیوں سے اور ہزاروں ہزار سال سے چھپی ہوئی تھی، مذاہب نے ان کے جتنی مذہب کو ضرورت تھی اتنی، چونکہ مذہب کوئی سائنس کا تو علم ہے نہیں اور کوئی ٹیکنالوجی بیان کرنا پیغمبر کے پیش نظر ہوتا نہیں ہے، تو دین کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنی پیغمبروں نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے بتا دی. اس سے زیادہ اشارات دے دیے، باقی اس سے زیادہ چونکہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے، وہ پھر ایک نئے رخ پر انسان لگ جائے گا، ہدایت کا کام چھوڑ کے سائنٹسٹ بن جائیں گے معلوم ہوا. تو مقصود انبیاء کا وہ ہدایت کا پہنچانا ہوتا ہے، سائنٹسٹ بنانا نہیں ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ سائنسی علوم بھی دیتے ہیں اور علمی بنیادوں پر اپنی پوری کی پوری ہدایت کی محنت کو پیش کرتے ہیں. تو اب یہ جو پوری کی پوری ٹیکنالوجی ہے، اس پر مستقل قسم کی اردو میں بھی بعض کتابیں آئی ہیں، انگریزی میں بھی کتابیں ہیں، اور عربی میں تو بہت ہیں. عربی میں اس پر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے. تو ان کتابوں کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پچھلے 150 سال سے یہ جو محنت چل رہی تھی، یہ دراصل اس آنے والے بدترین اور عظیم ترین فتنے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی تھی. اس لیے کہ دجال جو ہے، وہ دجال کی ساری کاریگری جو ہے وہ مائنڈ کنٹرول پر ہو، وہ انسانوں کے دماغوں کو کنٹرول کرے گا. جو لڑکیاں گھروں کے اندر ان کو سماجی بندھنوں میں باندھ کر رکھا جائے گا، اور وہ سماجی بندھن توڑ کر بھاگیں گی دجال کے پیچھے، یعنی دجالی فتنے کے پیچھے. دجال سے مطلب کوئی ابھی فوراً کوئی شخصیت آ نہیں گئی دجال نام کی، وہ تو آئے گی جب آئے گی. لیکن دجالی جو فتنہ کئی 100 سال پہلے سے شروع ہوگا، اس دجالی فتنے کا جو شکار ہوگا انسان، اسی دماغی گمراہی کے راستے سے ہوگا. جو گمراہی آئے گی وہ یہیں سے آئے گی، دماغ ہی سے آئے گی. تو یہ جو ٹیکنالوجی تھی، اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے، تاکہ اس کے لیے دجال کی ایک راہ ہموار ہو، یہ 150 سال سے یہود خاص طور پر اس پر محنت کر رہے تھے اور محنت کر رہے ہیں. اور انہوں نے دیکھا کہ کون کون سی چیزیں انسانی خیالات کو فاسد کرتی. اس میں سے انہوں نے دیکھا کہ ایک پرونوگرافی، ننگا پن، موسیقی، شراب، اب آگے بڑھ کر LGBT پتہ نہیں کیا ہے، کہ ٹرانسجنڈر ہونا، مرد کا مرد کے اندر اٹریکشن. ابھی دیکھو، پہلے آپ ہزاروں سال سے زمین پر انسان بستا ہے. ایک واقعہ پوری انسانی تاریخ میں حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے کا ملتا ہے کہ مرد سے مرد اٹریکٹ ہو گئے تھے وہاں پر. ورنہ عام طور پر انسانی تاریخ میں صرف مسلمانوں میں یا پیغمبروں کے ماننے والوں میں نہیں، غیر پیغمبروں کے بھی قوموں کے اندر جو ہے وہ مرد سے یا عورت سے اٹریکٹ ہو رہا ہے، یہ نہیں تھا. کوئی 1,00,000 2,00,000 میں کبھی کوئی ہو جاتا ہو، وہ بھی سماج کا اتنا سخت بندھن تھا، پکڑ تھی
کہ کوئی اس قسم کا کھلے عام کر نہیں پا سکتا. میں نے بتایا نا کہ پوری انسانی تاریخ میں، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے غیر مذہبی ہو، پوری انسانی تاریخ میں ایک سدوم اور عمورہ یعنی قوم لوط کے علاوہ کبھی بھی انسان مرد سے اٹریکٹ نہیں ہوا ہے. لیکن اب کیا بات ہے کہ ایک اچھا خاصا جوان لڑکا ہوتا ہے، اچانک اس کے اندر میں ایک فیلنگ آتی ہے کہ یار میں لڑکا رہنا نہیں چاہتا ہوں، میں لڑکی رہنا چاہتا ہوں. اب وہ اپنے آپ کو لڑکی محسوس کر رہا ہے. یہ کیوں تبدیلی کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک لڑکی ہے، اچانک وہ اپنے آپ کو فیل کرتی ہے کہ میں لڑکی نہیں رہنا چاہتی ہوں، میں لڑکا رہنا چاہتی ہوں. اس کے اندر میں لڑکے کے فیلنگز، لڑکے کے جذبات، لڑکے کی سوچ. اچھا لڑکی تو لڑکی، چلو لڑکوں کے اندر لڑکا ہے، ارپت نام ہے اس کا، لیکن اب جی چاہ رہا ہے کہ میں ارپتا بن کے رہوں. ایک ایڈ بنا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے، ایک جگہ میں نے پڑھا تو میں نے پھر وہ ایڈ کو دیکھا خاص طور پر. وہ مشہور کافی وہ ہے، کیا نام ہے بھول گیا میں، کیا تو وہ اس کا یعنی یہ ہے کہ وہ دماغوں سے وہ برائی نکالنے کے لیے کہ باپ ماں بیٹھے ہوئے ہیں اسٹار بکس، وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، آج ان کے بیٹے کی برتھ ڈے ہے. باپ جو ہے وہ بہت ناگواری کی حالت میں بہت ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے، اور ماں جو ہے وہ عجیب نفسیاتی کشمکش میں ہے. ایک طرف بیٹا یعنی وہ بیٹی، اب جو بیٹی بن گیا ہے وہ، اب وہ بیٹی آنے والی ہے یا بیٹا آنے والا ہے. اب یہ باپ تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کتنی غلط بات ہے بھائی. بچہ ہے آپ کا، لڑکی بن کے لڑکا پیدا ہوا تھا، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اب اگر لڑکی بن کے رہنا چاہتا ہے تو آپ اس کو اس کے جذبات کو رسپیکٹ کیجئے، اپریشیٹ کیجئے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جو ہے بالکل ایسا معلومات ہے جیسے کوئی میت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ جناب وہ لڑکا ادھر سے آتا ہے یعنی وہ لڑکی ادھر سے آتی ہے. اب آ کر وہ جو ہے وہ لڑکی کے انداز میں وہ جو بات کچھ کرتی ہے، 2-4 جملے بولتی ہے. اس کے بعد وہ باپ اٹھ کے جاتا ہے، جا کر آرڈر دیتا ہے. تو وہ شاید اس میں یہ ہوتا ہے کہ غالباً جس کے نام سے آرڈر دے رہے اس کی برتھ ڈے ہے تو اس کے نام سے کچھ اناؤنس ہوتا ہے شاید. میں تو کبھی گیا نہیں ہوں لیکن شاید وہ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے. تو اب آ کر وہ اس نے کچھ پیزا ویزا یہ کیک ویک لایا ہوگا. ارپتا اب وہ باپ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. نفسیاتی اس کے چہرے کے ایکسپریشن بتاتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ بیٹا ایک الفابیٹ تو بڑھ گیا ہے، پہلے تم ارپت تھے اب ارپتا ہو گئے ہو. اب وہ گویا اس نے اس کو قبول کر لیا. ایک الفابیٹ بڑھا، لڑکا تھا تو ارپت تھا، لڑکی بن گیا تو ارپتا ہو گیا. بہت اچھی بات ہے. اب باپ نے بھی ایکسیپٹ کر دیا. یعنی یہ بتانا ہے کہ بھائی دیکھو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ان کے جذبات کی قدردانی کرنا چاہیے. ایک لڑکا ہے لڑکی بن کے رہنا چاہتا ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کیجئے، آپ اس کو پرموٹ کیجئے، آپ اس کی ہمت افزائی کیجئے. آپ کیوں جو ایک بات جو بولتا ہے کہ ایک الفابیٹ بڑا ہے بیٹا، ہاں ناظم تھا تو ناظمہ ہو گئی، فلاں تھا تو فلاں ہو گیا، ایک لفظ بڑھ گیا، کیا فرق پڑ گیا جو ہے. تو یہ جو خیالات اچانک ایک جنریشن کے اندر یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں، یہ جو عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں جو آج سے 20-25 سال پہلے 15 سال پہلے تک بھی نہیں تھی. تو یہ جو تبدیلیاں آئی ہے اس کے پیچھے بہت بڑی پورا ریسرچ اور پوری محنت، فلموں کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، مختلف چینلز کے ذریعے سے انسانی دماغ کے اندر میں اس کے اندر سے حیا کا دیکھا گیا کہ بھئی یہ انسان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ حیا ہے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کو تم معمولی مت سمجھو، ایمان کے برابر ہے. ترجمہ کرتے ہیں ہم لوگ شعبہ نہیں ہے، ایمان. حیا گئی ایمان گیا. حیا ہے، اللہ سے حیا ہے تو آدمی گناہوں سے بچ رہا، ماں باپ سے حیا ہے، دوست احباب سے، سماج سے، سوسائٹی سے حیا ہے تو بہت سے بندھنوں میں ہے. اب حیا نکل گئی تو بندھن ٹوٹ گئے، آزاد ہو گیا آدمی. کتا کتی
سورنی جیسے آزاد ہے، ویسے مرد عورت انسان بھی آزاد ہے. تو یہ کیا گیا کہ بھئی انسانی دماغ کے اندر حیا کا کون سا لوکیشن ہے اور اس لوکیشن کو کرپٹ کرنے کی کیا شکلیں ہیں. اب وہ پورا کا پورا ایک سسٹم بنایا گیا ہے. اب عام طور پر انسانی آنکھ سے حیا تقریباً ختم ہو گئی. وہ مناظر جو ہم شاید 25 سال تک پہنچنے تک دیکھ نہیں پائے تھے، ہر سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں 1 سال 2 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے. اب ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے. وہ سارے کے سارے ایفیکٹس وہ بچے کے اوپر. دودھ پلانا تو دور کی بات ہے، پیٹ میں ہے ماں دیکھ رہی ہے، وہ پورا کا پورا بچہ بھی پیٹ میں سے دیکھ رہا ہے. یہ سائنس کہتی ہے، یہ صرف مذہب نہیں کہہ رہا. پیٹ میں سے وہ سن بھی رہا ہے اور وہ سارے ایفیکٹس لے رہا ہے. وہ ساری بے حیائی کے مناظر کا پورا اثر. اسی لیے بچے جو ہے وہ سرکش، نافرمان اور بے حیا اور بدتمیز پیدا ہو رہے ہیں ماں پیٹ سے. یعنی جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ لا یلدون الا فاجرا وکفارا، کہ یہ ماں پیٹ سے فاجر اور کافر پیدا ہو رہے ہیں. جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں صورتحال ہو گئی تھی، وہی صورتحال اس وقت ہو گئی ہے کہ بائے برتھ بچہ نافرمان، سرکش، غسیلہ، بے حیا، بدتمیز، گستاخ، نالائق پیدا ہو رہا ہے. یعنی شیاطین اس کے اندر کی ڈی این اے کو ڈسٹرب کر دے رہے ہیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کی پوری چاہتیں، خواہشات، اس کی اخلاق، اس کی سوچ، وہ پوری کی پوری ایک ریٹن فارم میں اللہ نے لکھ دی ہے، جو 4 مہینے کے بعد میں بچے کو اپلوڈ کر دی جاتی ہے. فرشتہ آتا ہے، آ کے وہ پورا کا پورا سسٹم ڈی این اے کا اپلوڈ کر کے چلا جاتا ہے. وہ ڈی این اے کو شیاطین نے ڈسٹرب کر دیا ہے کہ اس کے اندر سے حیا کے جو ڈی این اے کا مادہ تھا وہ کرپٹ کر دیا گیا. فرما برداری، پاس لحاظ، بڑے چھوٹے کا، یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. پیدائشی بائے برتھ ماں پیٹ سے اولاد بے حیا، بدتمیز، نالائق، سرکش پیدا ہو رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اندر کا پورا سسٹم کو شیاطین اور وہ دجالی طاقتیں ڈسٹرب کر رہی ہے. اور یہ انسانی تاریخ میں ایک دفعہ پہلے ہو چکا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں. نوح علیہ السلام نے صاف کہا ہے کہ یا اللہ، اب یہ اس لیے کہ اللہ نے، حدیث میں آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین کے مزاج پر پیدا ہوتا ہے. لیکن نوح علیہ السلام نے یہ کیا بات کہہ دی کہ یا اللہ یہ دین کی فطرت پر نہیں پیدا ہو رہی ہے، تو کافر فاجر پیدا ہو رہے ہیں. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ بائے برتھ کافر پیدا ہو رہے ہیں، حالانکہ سسٹم جو خدا کا ہے وہ بائے برتھ بچہ کافر نہیں پیدا ہوتا ہے. یا اللہ یہ بائے برتھ فاجر پیدا ہو رہے ہیں. سسٹم جو خدا کا ہے کہ بائے برتھ بچہ فاجر نہیں پیدا ہوتا ہے. فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ اور حدیث کی جو الفاظ ہیں، تو ماں باپ اس کو، اس کا پورا کلچر اور سماج اس کو بگاڑتا ہے. دوستیاں اس کو بگاڑتی ہیں. جب جیسے 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 بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، اس کا ماحول اس کو بگاڑتا ہے، اس کے پورے سسٹم کو کرپٹ کرتا ہے. لیکن بچہ بائے برتھ کرپٹ پیدا ہو رہا ہے. جو احوال اس وقت نوح علیہ السلام کے زمانے کے تھے، بے عینی ہی وہی احوال اس وقت ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ان کا ایک مرید بچہ لے کر آیا، کہنے لگا کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ اللہ اس کو آپ ہی کی طرح بڑا نیک انسان بنائے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے بہت دیر کر دی.
تو اس نے کہا کہ حضرت کل ہی پیدا ہوا ہے، ابھی ایک ہی دن کا ہے۔ کہا میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ بیٹا تم نے بہت دیر کر دی، اس کی پیدائش کی فکر تو اس دن سے شروع ہوئی تھی جس دن تم نے اس کی ماں کو رشتہ بھیجا تھا، وہاں سے شروع ہوئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے دعائیں شروع کی تھی۔ تو یہ اب تو تم تو اس کی ماں کو رشتہ بھیج چکے ہو، شادی ہو چکی ہے، اب یہ بچہ 9 مہینے پیٹ میں رہا، اب یہ پیدا ہوا، بتاؤ کتنا لیٹ ہو گیا۔ وہاں سے یہ فکر اور محنت اور دعائیں شروع ہوئی تھی۔ تو یہ جو سسٹم پورا کا پورا بگڑ گیا ہے، حیا مردوں کے اندر سے، جو میں نے وہ زمانہ دیکھا ہوں جس کو ہم اولڈ ایج کہہ سکتے ہیں، یعنی میں آدھا پاؤن سمجھ لو پرانے زمانے کا آدمی ہوں، جس کو ہم بولتے ہیں نا ارے وہ پرانے اولڈ ایج ایریا کے، اولڈ ایج ایرا کے ان کا تعلق جو ہے۔ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہوں کہ بڑوں کا احترام، بڑوں کا ادب، چھوٹے کیسے ادب سے ان سے بات کرتے تھے، اونچی آواز سے بات کرنے کا تصور نہیں تھا کسی چھوٹے کا اپنے بڑے کے سامنے، چاہے وہ کتنا غلط ہو، بڑا 1000% غلط ہو، لیکن چھوٹا اس سے زبان درازی نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح شرم، حیا، پہلے فلمیں آتی تھی اس کے اوپر اے لکھا ہوتا تھا، مطلب یہ بڑوں کے لیے بچے نہیں جا سکتے ہیں، اور بچے جانے کی کوشش بھی کرتے تو وہ تھیٹر والا اس کو خود اتنا خیال تھا، وہ چل تم لوگوں کے لیے نہیں ہے، بھگا دیتا تھا۔ اب تو موبائل نے سب ساری چیزوں کو ختم ہی کر دیا، اب کیا رہا جو ہے وہ۔ اگر کسی بچے کے 15-16 سال کے بچے کے دماغ میں پیدا بھی ہوا کہ طرح میں، حالانکہ وہ فلمیں بھی کوئی آج کل کے اعتبار سے ایسی کچھ ہوتی نہیں تھی، بہت 1000واں حصہ ایک جھلک ایسی نکل گئی، لیکن اس کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ بچوں کو نہیں دکھانا چاہیے، یہ بڑوں کے لیے، حالانکہ یہ صحیح تھا غلط تھا وہ نہیں، اس سے مطلب نہیں، لیکن ابھی پوری مازرزات فلم جو ہے وہ تھیٹر میں لگ جاتی ہے، نہ بڑا نہ چھوٹا، ماں باپ، بچے، بیوی، سب بچے مل کے ساتھ میں بیٹھ کے دیکھتے بھی ہیں۔ اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی، موبائل نے تو سب کچھ ختم کر دیا، آخری کیل ٹھوک دیا ہے حیا کے تابوت میں۔ دیندار، بے دین، اچھے برے، مولانا، حافظ جی، مسٹر، انجینئر، ڈاکٹر، سب برابر ہو گئے، کوئی اس نجس گناہ سے کوئی آنکھ بچی ہوئی نہیں ہے۔ 3 سیکنڈ کا وہ ایڈ چلتا ہے، 3 سیکنڈ میں تو سب کچھ دنیا دیکھ لو، کیا بچا ہے؟ وہ تو اتنی ہمت ہو کہ 1 سیکنڈ میں آدمی کہ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا۔ یہ توڑ ہے اس دجالی داؤ کا۔ یہ جو میں نے اتنی ساری تمہید آپ کو سنائی ہے، یہ اس لیے سنائی ہے کہ دجالی فتنے کا کنٹرول روم جو ہے وہ دماغ ہے۔ اسی دماغ کے ایک ایک حصے کو کرپٹ کیا جائے گا۔ اب روحانی باتیں وہ انسانوں کو اپیل نہیں کرتی ہیں اور وہ چینجز نہیں لاتی ہے جو آج سے 20-25 سال کے اندر ہوتے ہیں۔ ہمارے بچپن کے اندر اگر کوئی آدمی جماعت میں چلا جاتا، ایک چلے کے بعد آتا تو اللہ اکبر، ایک مجذوب جیسے ہو جاتا تھا، ایک جیسے کسی اور عالم میں پہنچ گیا ہے، ہر وقت مسجد میں ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا، لوگوں کو، بچوں کو پکڑ پکڑ کے محلے کے لا رہا ہے نمازیں، ان کو نمازیں پڑھا رہا ہے، ان کو 10 صورتیں سکھا رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، تہجد میں رو رہا ہے، ایک مسجد پوری کی پوری گونج رہی ہے آوازوں سے۔ اور اب یہ ہے کہ اگر سال کی بھی جماعت میں جا کر آ جاتے تو جیسے گئے تھے ویسے آ گئے، بلکہ اور جری اور بدماش اور غنڈے بن کر آ جاتے۔ پہلے تو بھی غنیمت تھے، اب اور بدماش بن کے آ جاتے۔ اب دین کے نام پہ بھائی گیری اور گنڈا گردی شروع کر دیتے، اب معاشرے کے لیے ایک وبال جان بن جاتے۔ کیوں یہ تبدیلی آ گئی ہے؟ کیا ہوا آخر؟ مدرسوں میں لوگ جاتے تھے، مولانا لوگ آتے تھے، بیچارے مولانا ایسے معلوم ہوتا تھا یہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہے، ہر وقت اپنا مسجد میں، نماز میں، اذان میں، مسجد صاف ستھرا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔
یہ جو تبدیلی اب 8-8 10-10 سال مدرسہ پڑھ کے رہتے ہیں، کوئی 1% تبدیلی نہیں۔ اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں، خانقاہوں میں جا رہے ہیں، لیکن بگاڑ لے کر آ رہے ہیں، سنور کے نہیں آ رہے۔ ایک چولا پہن لے رہے ہیں، خانقاہوں میں جا کر صوفیت کا چولا پہن رہے ہیں، جماعتوں میں جا کر جماعتیت کا چولا پہن رہے ہیں، مدرسوں میں جا کر مولویت کا چولا پہن رہے ہیں، 1% تبدیلی نہیں آ رہی۔ اس میں اس پورے کے پورے اس دجالی سسٹم اور کنٹرول کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس سے کوئی نہ مسجد محفوظ، نہ مدرسہ محفوظ، نہ جماعتیں محفوظ، نہ مسجدیں محفوظ، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ پورے سسٹم کو کرپٹ کر دیا ہے، پورے سسٹم کے اندر بدترین قسم کے وائرس گھسا دیے ہیں، اور اسلام نے اس آنے والے فتنے کے سد باب کی پہلے ہی سے انسان کو تدبیر اور علاج دے دی تھی۔ یہ ساری کی ساری تمہید اس کے لیے۔ اب یہاں سے آگے جب تک موقع رہے گا انشاءاللہ میں سورہ کہف کی تفصیل بیان کروں گا۔ یہ پورا کا پورا آپ تمہیدی یہ جو گفتگو ابھی ہے یا اور آئندہ ہفتے بھی ہوگی، یہ تمہیدی گفتگو یہ پوری ذہن میں مستحضر رکھنا، تاکہ جب ہم سورہ کہف شروع کریں پہلی آیت الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، باضابطہ ایک ایک آیت لے کر تفسیر کروں گا میں، یعنی یوں سمجھ لو کہ اب آئندہ سے جب تک اللہ کو منظور ہوگا چلتا رہے گا، جمعے کے بیان میں سورہ کہف کی تفسیر ہوگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ایسے ہی اندھیرے میں چھوڑ کر نہیں چلے گئے کہ اب بھگتو آنے والے حالات کو، تم خود دریافت کرو۔ آپ تمام کی تمام آنے والے سرد گرم حالات کی ہر تدبیر اور ہر بیماری کے ہر علاج کو آپ بیان کر گئے، یہاں تک کہ آپ نے صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج کیا۔ تمام کے تمام دنیا کے جتنے علوم ہیں، چاہے میڈیکل سائنس ہو، چاہے ٹیکنالوجی ہو، چاہے جو ہو، اس کے اصل دینے والے انبیاء ہیں، لیکن چونکہ انبیاء یہ علوم دینے کے لیے نہیں آتے ہیں، اس لیے اس پر زیادہ وہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے۔ وہ آتے ہیں انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، اللہ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے، اور ہدایت اور ایمان کی دولت دینے کے لیے، اس لیے ان کا پورا کنسنٹریشن اس پر ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کا دماغ ادھر ادھر نہ لگ جائے۔ لیکن دنیا کے جتنے علوم ہیں، چاہے وہ فن تعمیر ہو یا جو فن ہو، وہ تمام کے موجد اور اس کے دینے والے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب باضابطہ تمام احادیث کے اندر سے نکال کر مرتب کی ہے، اور اس کا نام رکھا ہے طب نبوی، اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کے جو علاج بتائے، مدینے میں جو بھی بیمار ہوتا تھا، بعد میں آپ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس میں آتا تھا، بولتا تھا اماں میرا بچہ ایسا ہو گیا ہے، یا میرے ابا کو یہ ہو رہا ہے، میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ فوراً کوئی ایک دوا بتاتی تھی اس کو کہ تم یہ کھاؤ، جڑی بوٹیوں کا جو زمانے کے اعتبار سے علاج تھا۔ تو ان کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر نام ہے، انہوں نے کہا کہ خالہ امی آپ تو کوئی میڈیکل سائنس، میں آج کے اعتبار سے بول رہا ہوں، آپ کوئی ڈاکٹر تو ہے نہیں، میڈیکل سائنس تو آپ نے پڑھی نہیں ہے، لیکن آپ کو ہر بیماری کا علاج معلوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ آتے تھے گاؤں سے، آس پاس سے، یہاں وہاں سے، مدینے کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، اور کچھ اپنی بیماری بتاتے تھے۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ سینے میں بہت، فلاں آئے کہ ہمارے گھر میں فلاں صاحب ہیں، سینہ جکڑ گیا ہے، بس ہاتھ پیر پٹک رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈائگنوز ہوا کہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جب اس سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا کہ ہارٹ اٹیک بھی نام کی کوئی بیماری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کندہ کا ایک حکیم طائف میں رہتا ہے،
وہ قلب کے امراض کا ماہر ہے، یعنی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، اس کو دکھاؤ، اس کو لے جا کر اس سے جا کے دوا لاؤ. اس نے پھر دوا وغیرہ دیا، وہ اچھے ہوئے. تو ڈاکٹر حمید اللہ جو پیرس میں رہتے تھے، انہوں نے لکھی ہے یہ بات، اور وہ دنیا کی 11 زبانوں کے ماہر تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہارٹ اٹیک اور ہارٹ کی بیماری کو ڈائگنوز کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن چونکہ انبیاء کا آمد کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو ہارٹ اسپیشلسٹ بنائیں، کسی کو آپتھالمولوجسٹ بنا دیں، کسی کو آرتھوپیڈک بنا دیں، یہ اس سے مراد نہیں ہوتا ہے. اس لیے وہ اس کو بتاتے تو ہیں لیکن اس کو کانسنٹریٹ نہیں کرتے، لیکن دی ہوئی انہی کی ہے. اور اسی پر مسلمانوں نے پوری میڈیکل سائنس کی ایک عمارت کھڑی کی. جو میڈیکل سائنس گئی یورپ میں اور اس نے جا کر یہ پھر ساری ترقی کی، ساری سرجری، ساری اپتھالمولوجی، سارا ہارٹ کی بیماریاں، ساری لیور کی بیماریاں، ساری کڈنی کی بیماریاں، تمام کی تمام بیماریوں کا ایک ایک ماہر طب کی کتاب یورپ میں 300 سال تک پڑھائی گئی. ابو سینا جس کی کتاب ہے اس کا ترجمہ ہوا لیٹن میں اویسینا کے نام سے، 300 سال تک آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھایا گیا. پوری کی پوری موجودہ میڈیکل سائنس کی بنیاد عرب میڈیکل سائنس پر ہے، اور عرب میڈیکل سائنس کی پوری بنیاد احادیث نبویہ پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ان نسخوں پر ہے جس کو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے الطب النبوی کے نام سے اتنی ضخیم کتاب میں جمع کیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ہر بیماری، چاہے وہ روحانی ہو چاہے وہ جسمانی ہو، ہر بیماری کا علاج دے کر گئے تھے. آپ نے جو انسانی دماغ کو جو کرپٹ کرے گا وائرس، یہ سب وائرس ہے. یہ میں نے جو بتایا نا کہ ایم کے جو ٹیکنالوجی ہے، یہ مائنڈ کنٹرول ٹیکنالوجی، اور وہ سی کی بجائے کے استعمال کیا گیا اس میں جو ہے یہ. تو یہ جو مائنڈ کنٹرول ٹیکنالوجی ہے کہ زمین کے ایک کونے سے بیٹھ کر زمین کے دوسرے کونے تک. میں نے جب آج سے 25 سال پہلے جان ایف کینیڈی کی بیٹی کا ایک انٹرویو ایک انگریزی میگزین کے اندر پڑھا تھا تو مجھے بڑا حیرانی ہوئی تھی. اس نے لکھا تھا کہ امریکہ کے اندر ایسی ٹیکنالوجی ہے، اس زمانے کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی، آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہوگا، مجھے یقین نہیں آیا تھا. کہا کہ ملیشیا، امریکہ ادھر ہے، ملیشیا کے جنگل کی جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ایک آدمی، اس کو یہاں امریکہ سے CIA اس کے دماغ کو کنٹرول کر سکتی، اس کو ہیپناٹائز کر کے اور ایک ٹرانس کنڈیشن میں لا کر اس سے کہیں گی اٹھ اسٹارٹ اپ، کھڑا رہ جائے گا. اس کو نہیں معلوم کہ میں کیوں کھڑا رہا، اور اس کو کمانڈ آئی ہے کہاں سے؟ امریکہ سے آئی ہے. نہ اس وقت موبائل تھا، نہ یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی تھی، لیکن اس نے 25 سال پہلے کہا کہ میرے باپ کو جو قتل کیا گیا تھا وہ ایسے ہی اسی ٹرانس ٹیکنالوجی ایم کے ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے قتل کیا گیا تھا. جان ایف کینیڈی جو تھا امریکہ کا صدر تھا، اس کی بیٹی نے آج سے 28-30 سال پہلے یہ انٹرویو دی تھی. اب تو سب کچھ کھل گیا ہے، واضح ہو گیا ہے بالکل. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی دماغ کے اندر یہ جو کرپٹ کرنے والے وائرس ہے، ان کا ایک اینٹی وائرس سسٹم کی طرف نشاندہی آپ نے فرما دی تھی. اگر آپ یہ نشاندہی نہ فرماتے تو قیامت تک ہم کو پتہ نہیں چلتا تھا. اسی لیے کہ سورہ کہف کے اندر کہیں بھی، پورے قرآن میں کہیں بھی دجال کا کہیں نام ہی نہیں ہے، دجال کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، دجال کی طرف کوئی اشارہ ہی نہیں ہے. اور خاص طور پر سورہ کہف پوری کی پوری آپ پڑھ جائیے، 110 آیات ہیں، کہیں پر کوئی دجال کا نام و نشان نہیں ہے.
اب اگر ایک انسان قیامت تک بھی سورہ کہف پڑھتا رہتا، غور کرتا رہتا، ریسرچ کرتا رہتا، تحقیق کرتا رہتا، اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ سورہ کہف دجال کے وائرس کا اینٹی سسٹم ہے، اس کے اندر اینٹی وائرس سسٹم ہے۔ یہ میں آج کی خاص سائنٹیفک لینگویج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب میں 4-5 حدیثیں سنا دوں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے ہم کو آج کی جو سوچ ہے ان چیزوں کو اپیل کرتی ہے زیادہ، اس کو اپروچ اس کا جو ہے یہ اس سے ہے۔ تو آپ اگر نہ بتاتے کہ دجال کے فتنے کا توڑ سورہ کہف ہے تو قیامت تک بڑے سے بڑا محدث، فقیہ، علامہ کوئی آدمی دریافت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ اس میں تو کہیں دجال کا نام ہی نہیں ہے، کوئی دجال کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اب ہم کو پتا چلا کہ اچھا یہ سورہ کہف دجالی فتنے کا اینٹی وائرس ہے۔ اور جیسے کمپیوٹر کے اندر ہوتا ہے جو اینٹی وائرس ہوتا ہے، اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، بعد میں اس کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے اپنے پورے سسٹم کے اندر ایک اینٹی وائرس ڈالا تھا تو اس میں آئے گا کہ بھائی یہ 1 سال اینٹی وائرس چلے گا۔ اب وہ آپ کے کمپیوٹر کی ساری فائلوں کو سیکیور اور سیف رکھے گا، باہر سے آنے والے جتنے اٹیک ہے اس کو ادھر ہی مارتا رہے گا، ختم کرتا رہے گا، اور وقتاً فوقتاً پھر آپ کو وہ مارنا پڑے گا، اس کو صاف کرنا پڑے گا، جھاڑو لگانی پڑے گی۔ لیکن 1 سال کے بعد میں یہ ہوگا کہ وہ اینٹی وائرس جب ایکسپائر ہو جائے گا تو پھر اب آنے والے باہر کے وائرس جو ہے وہ آپ کی پوری فائلوں کو کرپٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ بے عینی ہی یہی سسٹم سورہ کہف کا، دجال کا اور ہمارے دماغ کا ہے، 1% اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جتنے دجالی وائرس آ رہے ہیں ان کو یہ سورہ کہف ان کے لیے اینٹی وائرس ہے، لیکن یہ اینٹی وائرس ایسا ہے کہ آپ کو ہر جمعے کو اس کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا کافی ہے، یہ کافی نہیں ہوگا، اس لیے اب وہ ساری احادیث اب سنانے کا موقع نہیں ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن خاص طور پر سورہ کہف کے پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت اور ضرورت کو بیان کیا ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو ہم کو قیامت تک پتہ نہ چلتا اور ہمارا پورا کا پورا سسٹم دجال کی زد میں ہوتا، ہر وقت وہ وائرس آ رہے ہوتے اور ہمارے اندر کے پورے سسٹم کو کرپٹ کر رہے ہوتے۔ لیکن اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ایک بہت آسان نسخہ دے گئے کہ دیکھو ہر جمعے کے دن، اور اگر بہت زیادہ مصروفیت ہو تو کم سے کم بعض روایتوں میں ہے شروع کی 10 آیتیں، بعض روایتوں میں ہے آخری کی 10 آیتیں۔ جب ہم تفسیر کرنا شروع کریں گے تو اس کے جب مضامین کو میں بیان کروں گا اور کھولوں گا تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا۔ دیکھیے قرآن کریم کی ایک کلام اللہ ہونے کے ناطے ایک اس کی تاثیر ہے اور ایک اس کے مضامین کی تاثیر ہے، جس کو بولتے ہیں نا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، یہ ہے قرآن کے مضامین کو سمجھنا چاہیے۔ سورہ کہف کے مضامین دجال کے اس فتنے کا توڑ ہے، اور سورہ کہف کے جو الفاظ ہیں، آیات ہیں، وہ دجال کے اس فتنے کا توڑ ہے۔ یعنی 2 اعتبار سے سورہ کہف اینٹی وائرس ہے دجالی فتنے کا، ایک اپنی الفاظ کے اعتبار سے، یعنی جب ایک آدمی پڑھے چاہے نہ سمجھتا ہو لیکن الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اب یہ جو اینٹی وائرس سسٹم اس کے اندر ہے وہ اس کو مل رہا ہے۔ آپ اینٹی وائرس کمپیوٹرک لینگویج نہیں جانتے ہیں کہ بائنری جس کو لینگویج کہتے ہیں، وہ کمپیوٹر ہی سمجھتا ہے، ہم نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ہم ڈالتے ہیں تو کمپیوٹر برابر لے لیتا ہے اس کو۔ ایسے ہی یہ دماغی سسٹم جو ہے، یہ آیات کا اگر آپ ترجمہ نہ بھی سمجھ رہے ہوں تو یہ اس کے اثر کو لیتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن کا تنہا پڑھنا بے فائدہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے،
ارے جادو کے مشرکانہ الفاظ میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے تو یہ تو اللہ کا کلام ہے. جادو کے الفاظ سمجھ میں آتے ہیں کیا؟ جو جادو کے الفاظ ہیں وہ کچھ عجیب 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 قسم کے ہوتے ہیں. نہ وہ جادوگر کو سمجھتے ہیں نہ کسی کو سمجھتے ہیں, لیکن اس میں ایک تاثیر, اللہ نے ایک اثر رکھا ہے. اب یہ اللہ کا کلام ہے, چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ سمجھ میں آئے, اس کے اندر ایک اثر ہے. اسی لیے موجودہ زمانے میں آپ ایک بار کے بریک فاسٹ مت کیجئے. کل مغرب سے وقت شروع ہو جاتا ہے سورہ کہف کا پڑھنے کا, آج مغرب تک 24 گھنٹے کا ٹائم ہے آپ کے پاس. 24 گھنٹے کے اندر جو ہے 25, ذرا آپ آہستہ آہستہ اگر پڑھتے ہیں, اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں تو 25 منٹ لگیں گے. چلو اگر اتنا بھی نہیں ہے, بد نصیب اتنے ہیں کہ قرآن پڑھنا دیکھ کر جانتے نہیں ہے, تو سنو, سننے کا بھی وہی فائدہ ہے تقریباً جو دیکھنے کا ہے. دیکھ کر پڑھنے کا, دیکھ کر پڑھنے کا زیادہ ہے, فائدے بھی زیادہ, ثواب بھی زیادہ. لیکن سنو, کم سے کم سورہ کہف لگا کے ذرا دماغ لگا کر سنو, ادھر 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 مت سوچو. تو سورہ کہف دجال کا اینٹی وائرس ہے. نہ ہو تو کم سے کم شروع کی 10 آیتیں, آخری کی 10 آیتیں تو پڑھنا چاہیے. اور شروع کی 10 آیتوں کے بارے میں جو حدیث ہے اس میں جمعے کے دن کی تخصیص نہیں ہے, یعنی ہفتہ بھر آدمی کو پڑھنا چاہیے. تقریباً بہت سے لوگوں کا معمول یہ ہے کہ سونے سے پہلے وہ شروع کی 10 آیتیں پابندی کے ساتھ میں پڑھتے ہیں. روز ضرورت ہے, اس لیے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح کا ایمان والا شام کا کافر, اور شام کا ایمان کی حالت میں سوئے گا اور کفر کی حالت میں اٹھے گا. نیند بھی اب محفوظ نہیں رہی ہے, نیند کے اندر بھی پورا کا پورا وہ آپریشن چلتا رہتا ہے دجالی, اور اٹھتا ہے تو ایک عجیب و غریب قسم کے خیالات سے دماغ بھرا ہوا ہوتا ہے, کافرانہ, ناشکری کے, مشرکانہ اور خدا سے شکوے اور شکایتوں کے ایک انبار دماغ میں لگا ہوتا ہے. نیند بھی محفوظ. یمسی رجل مؤمنا ویصبح کافرا, شام کرے گا, سوئے گا ایمان کی حالت میں, صبح کفر کی حالت میں اٹھے گا. اسی لیے یہ جو میں نے پہلی تمہید بیان کی تھی کہ آج ہمارے ٹوٹل دماغ ان دجالی طاقتوں کے کنٹرول میں ہے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میرا دماغ میرے کنٹرول میں ہے, میرے بچے کا دماغ میرے کنٹرول میں ہے, میری بیٹی کا دماغ میرے کنٹرول میں ہے. یہ لڑکیاں جو بھاگ رہی ہیں مرتد ہو کر, یہ سحر ہے, سحر 100% یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ یہ سحر ہے. ماں باپ کی غلطیاں, بچوں کی غلطیاں, فلاں فلاں فلاں, یہ پہلے بھی تھی, اس سے زیادہ تھی. اب کیوں اتنا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ 100% ہزاروں ہزار تانترک بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص نے مجھ سے خود ہی کہا کہ جھانسی کی جامع مسجد کے بغل میں کمرہ لے کر کم سے کم 25 سے زیادہ تانترک بیٹھے ہوئے تھے. جو ہے وہ ایک دیندار قاری صدیق صاحب کی تربیت یافتہ عامل تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہاں کچھ, اتفاق سے میں جھانسی گیا نماز پڑھنے کے لیے, سامنے جامع مسجد تھی, تو مجھے ایسا لگا کہ کچھ ڈسٹربنس ہے. پھر آس پاس ادھر ادھر مجھے تشویش ہوئی, میں دیکھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ مسجد کے پڑوس میں 25 ہمالہ سے لائے ہوئے تانترک بٹھائے ہوئے ہیں. پورے شہروں کو, ایک ایک پورے شہر کے علماء کو, حفاظ کو, پروفیشنلز کو, ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو, سب کو الگ ٹارگٹ کر کے سحر کیا جا رہا ہے. لڑکیوں کو, جوان لڑکیوں کو, کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کو, ان کو الگ کر کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور الگ سحر ان پر کیا جاتا ہے, سب پر کامن نہیں کیا جاتا ہے. یہ 100% سحر ہے, سحر. اب اس کا توڑ ڈھونڈنا پڑے گا. اب اس کا ایک توڑ سب سے بہترین جو ہے وہ سورہ کہف ہے. کھانا ایک دفعہ مت کھائیے, میں سچ کہہ رہا ہوں, ناشتہ ایک دفعہ مت کیجئے, کام آگے پیچھے کیجئے, آفس کو گھنٹہ بھر لیٹ جائیے, لیکن خدا کے واسطے اس کی عادت بنائیے کہ سورہ کہف پڑھنا ہے جمعے کے دن. اب ہم انشاءاللہ یہاں اگلے جمعوں میں اس کو تشریح کریں گے اس کی, تو آپ کو اور پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا, سمجھ میں بھی آئے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم سے. سورہ کہف مجھ سے کیوں, یہ اللہ کے رسول نے
کیوں کہا کہ یہ دجال کا توڑ ہے؟ کیا ہے اس کے اندر؟ آخر کون سی اس کے اندر چیز ہے جو دجالی اس فتنے کو توڑتی ہے اور کاٹ کرتی ہے اور مجھے محفوظ کرتی ہے؟ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ میں رکھے اور اخلاص کے ساتھ میں صحیح ترجمانی کرنے کی قرآن کریم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔